السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور معزز اساتذہ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز بچوں، میری گزارش ہے کہ آپ یاد کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو میتھ کی آپ کو بآسانی ملتی رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ عزیز بچوں، ایکسرسائز 4.6 کے ہم 4 سوال کر چکے تھے، تو آج نیکسٹ کریں گے۔ بچوں، یہ والا کام جو میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ کا کام سوموار اور منگل کا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بچوں، سوال نمبر 5، 6 اور سوال نمبر 7 ہم کریں گے آج۔ تو ان سوالوں کو آپ غور سے پڑھ لیں، پہلے سوال نمبر 5 پڑھ لیں، پھر ویڈیو روک لیں، ٹھیک ہے، جہاں ضرورت ہو۔ اسی طرح جب سوال ایک سمجھ لیں، چھٹا سوال کرنا ہو، پھر ویڈیو کو روک لیں، سوال کو پڑھیں غور سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ویڈیو چلائیں، ویڈیو کو دیکھیں توجہ کے ساتھ، پھر سوال کو نوٹ بھی کریں، اس کی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو دیکھیں بچوں، سوال نمبر 5، اسپائڈر مین کی قیمت 3000، باربی ڈول کی 5000، تو کل قیمت بچوں کتنی ہو گئی؟ 8000۔ چھوٹ 20% ہے، تو چھوٹ کی رقم دیکھیں بچوں، 20% کا مطلب ہے بٹا 100 اور ضرب کل قیمت 8000، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ 100 کا ایک صفر، یہ 20 کے ایک صفر سے کٹ گیا، اور یہ دوسرا صفر ادھر ایک صفر سے کٹ گیا، ادھر 800 رہ گیا اور ادھر 200، تو 2 کو ضرب دیں 800 سے تو کیا آ جائے گا؟ 1600 روپے۔ تو یہ چھوٹ کی رقم ہے، تو قیمت فروخت کتنی ہوگی؟ 8000 میں سے 1600 تفریق کر دیں، 6400 روپے۔ سوال نمبر 6، کھانے کی اشیاء پر چھوٹ کتنی ہے؟ 15%، اور کھانے کی اشیاء کی قیمت کتنی ہے؟ 1250 روپے۔ تو چھوٹ کی رقم کیا ہوگی بچوں؟ اسی طرح دیکھیں، پہلے 15 لکھیں، فیصد کا مطلب بٹا 100 اور ضرب 1250، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ اس طرح آپ کاٹ کے، آپ کے سامنے میں نے کاٹا ہوا ہے، تو جواب آ جائے گا 187.50۔ کچھ بچے پڑھتے ہیں 187.50، تو اشاریہ 50 نہیں پڑھتے، اشاریے کے بعد جو ہندسے ہوتے ہیں ان کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ چھوٹ کی رقم آ گئی، تو کھانے کی اشیاء کی قیمت فروخت کتنی ہوگی؟ قیمت تو تھی نا 1250 روپے، اس کا مطلب ہے یہ پیسے چھوڑ دیے گئے ہیں، تو اس کو تفریق کریں گے تو جواب آ جائے گا 1062.50 روپے۔ دوسری اشیاء پر چھوٹ 20% ہے، دوسری اشیاء کی قیمت 750 روپے ہے، تو چھوٹ کی رقم 20/100 ضرب 750، تو کیا رقم آئے گی؟ 150 روپے۔ تو دوسری اشیاء کی قیمت فروخت کتنی ہوگی؟ ظاہر ہے اس کی قیمت میں سے چھوٹ کی رقم کو نکال دیں گے تو جواب آ جائے گا 600 روپیہ۔ سوال نمبر 7، تھوک فروش کی قیمت خرید کتنی ہے بچوں؟ 400 روپے۔ تو کیونکہ وہ 15% زیادہ درج کرتا ہے، مطلب ہے نفع کتنا لے رہا ہے؟ 15%۔ تو تھوک فروش کا نفع کتنا ہے؟ 15%، یعنی 15/100 ضرب قیمت خرید، تو یہ جواب آ جائے گا 60 روپے، یعنی 60 روپے وہ نفع لیتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قیمت فروخت کتنی ہوگی؟ 400 قیمت خرید ہے، 60 روپے نفع ہے، اس کو جمع کریں گے تو 460 روپے۔ اسی طرح پرچون فروش کی قیمت خرید کتنی ہے؟ ظاہر ہے وہ 460 میں خریدتا ہے، آگے ظاہر ہے اس نے بھی نفع لینا ہے، وہ 25% نفع لے رہا ہے، تو لکھیں گے 25/100 ضرب 460، 25 ایک بار 25، 25 4 بار 100، پھر 4 ایک بار 4 اور 4 ایک بار 4، آگے میں نے ٹیبل پڑھے ہیں، آپ کو بھی آتے ہیں۔ یہ 115 روپے پرچون فروش کا نفع ہے۔ تو اگر اس کا نفع 115 ہو تو پرچون فروش کی قیمت فروخت کتنی ہوگی؟ 460 میں اس نے خریدی، 115 روپے نفع لیا، ان کو جمع کریں تو اس کا مطلب ہے 575 روپے میں وہ فروخت کرے گا۔ تو بچوں، یہ آپ کا کام سوموار اور منگل کا ہے، اور اب جو میں کام آپ کو دینے لگا ہوں یہ بدھ اور جمعرات کا کام ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ دیکھیں ایکسرسائز 5.1، بچوں یاد رکھیں ہم نے 4.7 اور 4.8 کو سکپ کیا کیونکہ ان کے سوالات انتہائی لینتھی ہیں، تو وہ جب انشاءاللہ سکول لگیں گے تو اس کو بوقت ضرورت آپ کو سامنے فیس ٹو فیس وائٹ بورڈ پر کروا دیا جائے گا۔ تو دیکھیں بچوں، ایکسرسائز 5.1، آج یعنی بدھ اور جمعرات کے دن ہم نے یہ 4 سوال کرنے ہیں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں آپ بدھ والے دن 2 سوال کر لیں، یعنی پہلا اور یہ دوسرا سوال کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جمعرات کو پھر تیسرا اور چوتھا کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں یہ دیکھیں توجہ کے ساتھ سمجھیں، جملوں میں دیے گئے مستقلات لکھیں، یہ مستقلات ہے۔ تو بچوں یاد رکھیں مستقل کا مطلب ہوتا ہے
ہندسے، جیسے گنتی نہیں 1 2 3 4 5 6، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستقل رقم۔ تو دیکھیں بچوں، میں ویسے پہلے آپ کو تھوڑا سمجھا دوں، پھر میں سوال جو میں نے حل کیا وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ جیسے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے 3x + 4، تو اس میں گنتی کون سی ہے؟ صرف 4، کیونکہ جو 3x ہے نا اس کے ساتھ x لگا ہوا ہے، تو ہمیں x والی رقم نہیں چاہیے، ہمیں x یا y یا z کے بغیر والی رقم چاہیے، اس کو بولتے ہیں مستقل۔ تو اس میں مستقل کیا رقم ہے؟ 4۔ اس میں کیا ہے بچوں؟ -1۔ یہ 2 نہیں کہنا، کیونکہ یہاں پر 2 کے ساتھ x کی 3 لگا ہوا ہے، اس لیے ہم نے وہ رقم بتانی ہے جو x y یا z کے بغیر ہو۔ اب دیکھیں بچوں، یہاں پر تو کوئی نہیں ہے نا، تیسرے جز میں کوئی رقم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پھر ہم لکھیں گے 0۔ اور یہاں کیا ہے بچوں؟ -8۔ یہاں کیا ہے؟ -8۔ یہ پہلا سوال ہے، یہ دیکھیں پہلا سوال، جملوں میں دی گئی مستقل مقداریں لکھیں۔ یہ دیکھیں جز نمبر 1 3x + 4، تو اس کو حل کیسے کرنا ہے؟ صرف آپ نے لکھنا ہے مستقل مقدار 4 ہے۔ جہاں پر -1 ہوگی لکھیں گے مستقل مقدار -1 ہے، جہاں -8 ہوگی کیا لکھیں گے؟ مستقل مقدار -8۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس کا جز نمبر 2 3 4 آپ خود کوشش کریں، بڑے آسان سوال ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے مساوات، دوسرا سوال، مساواتوں میں دیے گئے متغیرات لکھیں۔ انگریزی میں ان کو ویریبلز بولتے ہیں۔ متغیر کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہونا، یعنی متغیرات کا مطلب وہ رقمیں جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ان کی قیمتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیں جیسے یہ کیا لکھا ہوا ہے 2x - 1 = 0۔ آپ نے یاد رکھنا، بڑی غور سے میری بات سنیں، x y اور z کو کیا بولتے ہیں؟ متغیر۔ کیا بولتے ہیں؟ متغیر۔ یعنی اگر x ہوگا تو متغیر بولیں گے، y ہوگا تو متغیر بولیں گے، z ہوگا تو کیا بولیں گے؟ متغیر۔ اور اگر تینوں آ جائیں کسی جملے میں، کسی مساوات میں، تو بولیں گے متغیرات، کیونکہ متغیر کی جمع ہے متغیرات۔ تو کیا ہے؟ اب یہاں پر تو صرف x ہے نا، تو لکھیں گے اس مساوات میں متغیر x ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب دیکھیں جز نمبر 3، اس میں x بھی آ گیا اور y بھی آ گیا، تو اس میں لکھیں گے اس مساوات میں متغیرات x اور y ہیں۔ سمجھ آ گئی بچوں؟ اسی طرح دیکھیں سوال نمبر 3، مساواتوں میں لکھی گئی حرفی مقداروں کے نام لکھیں۔ بچوں ایکس وائی زیڈ کو متغیر بولتے ہیں، اور ایکس وائی زیڈ کے علاوہ اے سے لے کر زیڈ تک جتنے آئیں گے سوائے ایکس وائی زیڈ کے، ان کو ہم حرفی مقداریں بولیں گے، جیسے اے بی سی۔ اسی طرح بچوں اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ، جو آخری 3 ہے نا یہ متغیر، اور باقی سارے کیا ہیں؟ حرفی مقداریں۔ تو کیا لکھیں گے؟ اس مساوات میں حرفی مقداریں اے بی سی ہیں۔ تو اس کے باقی جز بچوں آپ نے خود کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 4، کثیر رقمیوں اور ایسے جملوں کو علیحدہ کریں جو کثیر رقمیاں نہیں ہیں۔ بچوں دیکھیں یہاں یہ نا ایکس کے اوپر 2 لکھا ہوا ہے، یہ جو اوپر 2 ہے نا یہ والا 2، اس کو بولتے ہیں قوت نما یا اس کو طاقت بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر نہ لکھی ہو تو وہاں طاقت 1 ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ ایکس ہے نا، اس کے اوپر کوئی بھی قوت نما نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کا قوت نما 1 ہے، ٹھیک ہے، اور وہ +1 ہے۔ تو بچوں یاد رکھیں ایسا جملہ الجبری جملہ جس میں متغیر کی جو طاقت ہے وہ پلس ہو، کیا ہو؟ پلس ہو، جمع ہو، مائنس نہ ہو، تو ہم ایسے جملے کو بولتے ہیں کہ یہ کثیر رقمی ہے۔ اب دیکھیں نا اس کی پاور 2 ہے، پلس ہے، جس کے ساتھ کوئی علامت نہ ہو وہ پلس ہی ہوتی ہے، اس کی پاور +1 ہے، تو کیا لکھیں گے؟ یہ جملہ کثیر رقمی ہے۔ اگر کسی جملے میں نہیں نہ ہوگی، مثلا جیسے اگر ادھر اس کی طاقت -1 ہوتی تو ہم نے لکھنا تھا یہ جملہ کثیر رقمی نہیں ہے۔ تو بچوں باقی جز بھی آپ نے اسی طرح کرنے ہیں، اور اگر کسی جز کی سمجھ نہ آئے تو آپ میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اب بچوں میں آپ کو کام دے رہا ہوں جمعے کا اور ہفتے کا، جو اب کام ہے وہ کس کا ہے؟ جمعے کا اور ہفتے کا۔ وہ ہے سوال نمبر 5۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے درج ذیل جملوں میں کون کون سے مستقلات دیے گئے ہیں۔ بچوں یہ پہلا سوال اسی مشق کا آپ نے ابھی کیا ہے۔ مستقل وہ رقم ہوتی ہے جو اکیلا، یعنی گنتی کے عدد ہوں، جیسے 1 سے لے کر 100 تک یا 1000 تک، کوئی بھی گنتی کا عدد جو اکیلا آئے گا نا اس کو آپ بولیں گے مستقل۔ تو اس میں تو کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں 7x 6y اور 3z، کیونکہ 3 کے ساتھ z لگا ہوا ہے اس لیے یہ مستقل نہیں ہے۔ اگر اکیلی کوئی رقم ہوتی تو اس کو ہم نے بولنا تھا یہ مستقل ہے۔ تو اس کا ہم کیا لکھیں گے کہ یہاں اس مساوات میں مستقل 0 ہے۔ اس میں دیکھیں بچوں کون سی مستقل مقدار ہے؟ -3۔ اس میں دیکھیں -5،
اور اس میں بچوں کوئی نہیں ہے کیونکہ 9y 3x اور -2z ہے، سب کے ساتھ یا x لگا ہوا ہے یا y لگا ہوا ہے یا z لگا ہوا ہے۔ اگر یہ اکیلے ہوتے تو ہم نے کہنا تھا کہ یہ مستقل مقدار ہے، تو اس میں کوئی نہیں ہے تو اس کا لکھیں گے کہ اس میں مستقل مقدار 0 ہے، جس میں کوئی نہ ہو اس میں 0 ہوتی ہے۔ نیچے دی گئی کثیر رقمیوں میں سے ہر ایک کا درجہ لکھیں۔ بچوں یہ جو سوال ہے نا، اس کا جز نمبر 1 آپ نے اسی طرح لکھنا ہے۔ بچوں اس میں طاقت چیک کریں، یہ تو بچوں دیکھو x ہے، x کی طاقت کتنی ہے ادھر نظر تو نہیں نہ آ رہی، جس کی طاقت نہ لکھی ہو اس کو 1 بولتے ہیں، تو ہم لکھیں گے کہ اس کثیر رقمی کا درجہ 1 ہے۔ یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں نا، آپ نے یوں ہی لکھنا ہے، اس کثیر رقمی کا درجہ 1 ہے۔ اب دیکھیں اس میں بڑی طاقت کتنی ہے 2، تو ہم کہیں گے اس کثیر رقمی کا درجہ 2 ہے۔ اور اس میں دیکھیں بچوں جز نمبر 3 میں طاقت کتنی ہے 3، تو لکھیں گے اس کثیر رقمی کا درجہ 3 ہے۔ اور اس میں بچوں دیکھیں یہ طاقت 3 ہے اور یہ 2 ہے، ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے یہ بڑی لگ رہی ہے، لیکن یہاں پر یہ x اور y دونوں کٹھے ہیں، ایک کی طاقت 2 ہے اور دوسرے کی طاقت 2 ہے۔ اگر 2 کٹھے آ جائیں نا اس طرح تو ان کی طاقتوں کو جمع کریں، طاقتوں کو جمع کریں گے 2 اور 2 4، تو کہیں گے اس کثیر رقمی کا درجہ 4 ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، مجھے امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور سوال نمبر 7 میں آپ نے 1 درجی 2 درجی 3 درجی اور 4 درجی کثیر رقمیوں کو علیحدہ علیحدہ کریں۔ بچوں آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں یہ جز نمبر 1 لکھیں نا، تو اس میں x کا قوت نما کیا ہے 1، تو نیچے لکھ دیں یہ 1 درجی کثیر رقمی ہے۔ اس میں قوت نما کتنا ہے بچوں 2، پہلے آپ یہ جز نمبر لکھیں پھر لکھیں حل اور نیچے لکھ دیں، کیونکہ اس میں قوت نما 2 ہے تو لکھیں گے یہ 2 درجی کثیر رقمی ہے۔ اس میں دیکھیں بچوں جو سوال نمبر 3 میں اس میں قوت نما بڑے سے بڑا کون سا ہے 2، تو کہیں گے یہ 2 درجی کثیر رقمی ہے۔ اس میں بچوں دیکھیں قوت نما کتنا ہے، ظاہر ہے یہاں نظر نہیں آ رہا، نہیں لکھا ہوا نہ لکھا ہوا تو 1 ہوتا ہے، تو اگر 1 ہو تو ہم کہیں گے 1 درجی، 1 کا مطلب کیا ہوتا ہے 1، تو یہ 1 درجی کثیر رقمی ہے۔ اس میں بچوں قوت نما کیا ہے 3، بڑے سے بڑا، تو لکھیں گے یہ 3 درجی، 3 کا مطلب ہوتا ہے 3، تو یہ 3 درجی کثیر رقمی ہے۔ اس میں قوت نما بڑے سے بڑا کتنا ہے بچوں 4، تو اس کو بولیں گے یہ 4 درجی کثیر رقمی ہے۔ اس میں بچوں دیکھیں یہ دونوں کٹھے آ گئے ہیں تو دونوں کی قوت نما 2 ہیں، تو 2 اور 2 4، تو لکھیں گے یہ 4 درجی کثیر رقمی ہے۔ اس میں بچوں دیکھیں قوت نما بڑے سے بڑا کتنا ہے 2، تو لکھیں گے یہ 2 درجی کثیر رقمی ہے۔ مطلب ہے پہلے آپ نے جز کا نمبر دینا ہے، مثال کے طور پر یہ جز کا نمبر دینا ہے، نچلی لائن پہ لکھنا ہے حل لکھ کے کہنا ہے یہ 2 درجی کثیر رقمی ہے۔ تو بچوں یہ بڑے آسان سوالات ہیں، مجھے امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یاد کے ساتھ بچوں اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ کوئی بھی ویڈیو ہو تو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میتھ کی ویڈیوز اسی طرح ملتی رہیں تو آپ یاد کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔